بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں آپ کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو حدیث پاک ایسے ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اگر جب اس دنیا میں رہتا ہے تو وہ گھٹ گھٹ کر رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی قید میں ہے، بندش میں ہے، وہ اپنے آپ کو آزمائش میں محسوس کرتا ہے، اور وہ اس دنیا میں قید خانہ جیسے قید میں انسان ہوتا ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ اس دنیا کو جنت پاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس دنیا کو جنت محسوس کرتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس پیسے، دولت، شہرت آ جائے تو پھر تو وہ بہت ہی اعلیٰ جنت محسوس کرتا ہے۔ لیکن مومن اس دنیا کو قید خانہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، تو ہم نے آج نہیں تو کل اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اور اگر میں اس دنیا میں حرام کام کروں گا، برے کام کروں گا، یا کوئی بھی ایسی آزمائش جو مجھ پر آ جائے گی، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو مومن کو مرنا بہت آسان لگتا ہے۔ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کسی کو تحفہ دیں تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اسی لیے جو موت ہے نا وہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میری مالک اللہ پاک سے میرا ملنے کا ٹائم ہے، میں اب اپنے اللہ سے جا کر ملوں گا، تو یہ موت میرے لیے ذریعہ ہے اپنے مالک سے جا کر ملنے کا۔ اور کافر موت سے ڈرتا ہے، وہ قبر کو بڑا بھیانک محسوس کرتا ہے کہ اب تو میں مر گیا ہوں، تو اب میرا کیا بنے گا، میں مٹی میں جاؤں گا، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جو مومن ہے اس کے لیے جو قبر ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے اللہ سے ملنا ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے ملاقات کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اور وہ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے اور مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میری تو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ملاقات ہونے والی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑا پرسکون اور خوش محسوس کرتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا غمگین محسوس کرتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ہی غمگین محسوس کرتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ تو اس چیز کو سوچتا ہے کہ شکر ہے بھائی میری اس آزمائش کی دنیا سے جان چھوٹی ہے، اب میں اپنے اللہ سے جا کر ملوں گا۔ تو اسی میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے چاہوں گا کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ جنتی کے لیے 4 خوشخبریاں ہیں، اور 4 ایسے لوگ ہیں کہ 5 ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں جنت میں جانے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلا وہ انسان کہ جو نیک نیتی سے، خلوص دل کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے دین کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، یا پھر وہ غازی بن کر لوٹتا ہے اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو جو نیک نیتی سے صرف اللہ کی راہ پر چل کر شہید ہوتا ہے اسے جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے۔ جو پانی میں ڈوب کر مرتا ہے وہ بھی شہید کی موت مرتا ہے،
اسی لیے اسے بھی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور تیسرا، وہ شخص جو کسی دیوار، کسی چھت کے نیچے، دیوار کے نیچے آ کر ناگہانی موت مر جاتا ہے، وہ بھی شہید کی موت مرتا ہے۔ اور چوتھا، وہ شخص کہ جو آگ میں جل کر مر جاتا ہے، یعنی کسی بھی حادثے کی صورت میں، کسی بھی وجہ سے جب وہ شخص آگ میں جل کر مر جاتا ہے، وہ بھی شہید کی موت مرتا ہے۔ اور پانچواں، وہ شخص جو اپنی عزت کی خاطر، جو اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اللہ کی خاطر مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے، وہ بھی شہید کی موت مرتا ہے۔ اسے بھی ان 5 لوگوں کو حدیث پاک کے مطابق جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی۔ جیسا کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جو کہ انبیاء کے جد ہیں، ٹھیک ہے، ان پر بھی ایک آگ کی آزمائش آئی تھی، جس میں اللہ پاک نے انہیں سرخ رو کیا تھا۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ اگر آپ جانتے ہوں تو حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ کی بہت بیماریوں نے اس قدر حملہ کر دیا، بیماریوں نے ان پر اس قدر حملہ کر دیا کہ وہ ہر وقت درد میں کرکراہتے رہتے تھے، وہ ہر وقت ہی درد میں مبتلا رہتے تھے، اور وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ تو ایک شخص نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ ایوب، وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا یا یہ صحت مند تندرستی کا زمانہ اچھا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا۔ کیوں؟ کہ جب آدھی رات میں مجھے درد ہوتی تھی تو میں کرکراہتا تھا، چیختا تھا، تو میرا اللہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب بتا تیرا کیسا حال ہے، تیری بیماری کا کیسا حال ہے؟ لیکن جب سے میں صحت مند اور تندرست ہوا ہوں، کبھی میرے مالک نے مجھ سے کلام نہیں کیا، تو میری بیماری کا زمانہ جو ہے نا وہ اس سے بہتر تھا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے 4 خوشخبریاں ہیں، کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے 4 خوشخبریاں ہیں۔ ایک فرشتہ صدا لگائے گا کہ جنتیوں کو خوشخبریاں سنائے گا، تو ان میں سے پہلی خوشخبری جو جنتی کو دی جائے گی وہ یہ ہے کہ فرشتہ کہے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اور دوسری، وہ جنتیوں کو یہ خوشخبری دے گا کہ آپ سب جنتی ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی بڑھاپا ان پر نہیں آئے گا، اور تمام جنتی ہمیشہ زندہ رہو گے، انہیں اب کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور ان جنتیوں کو نہ ختم ہونے والی زندگی دی جانے کی بشارت دے گا، کہ تمام جنتیوں کو نہ ختم ہونے والی زندگی کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہم اگر اس دنیا کے چند سال اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیتے ہیں تو اللہ پاک نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمیں اس قدر سکون دے گا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو امید ہے آپ کو حدیث پاک کی سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے اور گناہ سے بچنے کی طاقت دے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اسلامی اپڈیٹ مل سکے۔